اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل السفراء والمبشرین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ولہم علی ابن ابی طالب وآخرہم ابا صالح المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الى یوم الدین اما بعدو فقال عز شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ الرَّحْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ صلوات دعا ہے رب کریم تسا تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے رب ذوالجلال اس مرکز افکار اسلامی اور جامعہ جعفریہ نو اسی طرح خدمات دینی معارف اسلامی دی نشر و اشاعت تے موفق فرماوے اور اس تاجر خیر نصیب فرماوے تمام بیمار مومنین نو صحت سلامتی نصیب فرماوے جتنے اہل ایمان جو حاجتہ آرزوان لے کے آئے مالک توڑیاں پوریاں فرماوے قبلہ مولانا ذوالفقار علی صاحب نوی مالک صحت سلامتی اور بچیاں سمیت آبادی نصیب فرماوے اس مرکز دے مدیر معظم اور روح رواں جناب قبلہ مولانا مقبول حسین علوی صاحب دے والد معظم ملک محمد اقبال صاحب دے رب ذوالجلال درجات بلند فرماوے جتنے اہل ایمان اس نو اپنے واسطے تو شے آخرت قرار دے ان واسطے تشریف لے آئیو مالک تو ہنو اس دا اجر عظیم اور اخروی زاد راہ نصیب فرماوے یوسف گمگشتہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو ایک بلند آواز نال صلوات پڑھو پاک عزیز ذاتے ماحول اردو اور کانفرنس دا چل دا رہا اور درمیان دے وچ میری بھی حاضری ہو گئی میں بہرحال کوئی نواں کم نہیں کرن لگا قرآن کریم دی واضح آیا مبارکہ ہے
کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم نے جس بھی پیغمبر کو بھیجا اس کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا۔ تو لہٰذا میرے اکثر بھائی ایسے بیٹھے ہو جڑے میری گلاں سمجھ دے ہو، اردو والیاں سارے سمجھ دے آوے، تسی بھی سارے تقریباً سرے کی تو میں بھی سرے کی۔ کچھ دیر واسطے میں اتنا وقت تو دے دیاں گا کہ تسی وضو کر کے 1 بجے نماز پڑھ لو، باقی وقت تقریباً میں تھوڑی خدمت حاضر ہاں۔ گونا گون مصروفیات اور بہرحال ملک ایک سلسلہ سرکار سید الشہداء دے نال نسبت دی وجہ تو چلتا رہندا ہے، لیکن اس ادارے واسطے میری 2 عجیب جیاں ایسیاں مجبوریاں جنہاں دے کولوں کسی صورت بھی شانہ خالی کرنا اور سبق دوش ہونا مشکل ہا۔ ایک میرے استاد معظم قبلہ علامہ سید رضی عباس تقدس معاب زین الاتقیاء قبلہ علامہ سید رضی عباس صاحب دا اس ادارے دے نال مربوط ہونا میں نے شرف تلمز ہے قبلہ صاحب دی ذات والا صفات دے کولو، انہاں دا حکم بھی حرف آخر ہوندہ ہے۔ اور میری ایک رفاقت کوہنا اور بڑی قدیمی سنگت جناب آغائی معظم دانشور محترم قبلہ علامہ مقبول حسین ملک مقبول حسین علوی صاحب دے نال کہ ایک اس نوجوانی دے وقت الحمدللہ انہاں دے نال ایک اچھا وقت طالب علمی دا گزریا، اور واقعاً وہ مستجمع جمیع صفات طلاب جی میں کسی ایک اچھے طالب علم دے صفات ہونے چاہیے دینے اسی طرح دے صفات حمیدہ تو متصف ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ خداوند متعال نے انہوں نے شرف نصیب کیتا، انہوں دی اس تدین اور انہوں دی اس اچھی زندگی گزارن تو کہ مالک نے انہوں نے نہج البلاغہ دا خدمت گزار بڑھا دیا۔ الحمدللہ کافی کیا جا چکا نہج البلاغہ دے بارے، میرے کو بھی وقت اتنا ہا کہ میں چاندہ سا تھوڑا جہا نہج البلاغہ دے پیرائج توہانوں اور بلندی دی طرف لے جاواں۔ ایک دعا دے نال متوسل ہویا صرف ایک لفظ دی وجہ تو، کتنی بلند پایا دعا ہے اگر دوتے کدی تسی غور فرمائیو، قرآن کریم دی دعا ہے اور ربا نا تو شروع ہومن والی دعا ہے۔ اگر کدی قرآن دے ربنا ربنا کٹھے کرو نا، ربنا ربنا، اتنا لذت آور ہے، اتنا لذت آور ہے کہ جس وقت آدمی اپنی تمام تر احتیاجات اور اپنی کمزوریاں دا اعتراف کر کے پیدا ہوندہ ربنا۔ میں مجلس ہی پڑھنی ہے، کانفرنس تا ڈھیر ساری سنی نہیں ہے بیٹھے، تھوڑی جی وچوں مجلس تا انداز میرا ہو جائے گا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اتنا کوئی اس لفظ سے ربنا دے وچ اتنا اثر موجود آ کہ جدہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بچے نو اس جنگل بیابان دے وچ چھوڑ کے نکلے اور ان پہاڑی دے نالو حضرت دی سواری آ کھڑی ہوئی ہے، تا قلب مبارک ابراہیم دے وچ ایک ہوک پیدا ہوئی ہے جو میں تھائی ایک دعا منگا، اس خصوصی اہتمام نال اجازت ملی کہ منگنی ہے تو منگ لائے، اتھے ہی میرے اس خلیل خدا نے جڑی دعا منگی ہے اور لفظ ربنا تو شروع فرمائے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة۔ کتنا گداز ہے خلیل دینا لفظت، اور انہا لفظت وچ سمجھایا ہی نے اس کلی ران آلی بیوی نو بھی تے اپنے دل نو بھی، بیوی نو راضی کیتا نے جو تو کلی نے اپنے دل نو راضی کیتا نے کہ خلیل تو کوئی نہ نو کلا چھوڑی وئی نے۔ اور اس سے مقام تے عجیب لفظن کہ پچھوت بیوی آواز دیتی ہے یا خلیل الرحمن الامن تفوزنا، اللہ دا خلیل سن کہندے حوالے کی تئی بڑی تسلی نال فرمانے الہ ربکم، میں تو رب دے حوالے کیتا ہے، لیکن میں کدھا ہی نہیں پڑھیا جانڈے جمع ہوڑا لے ہو جو ابراہیم دی آکھی چوہانج بھی ڈٹھی ہوئے، لیکن جدہ خلیل کربلا تو بھیڑا پوچھے ہے نا۔ اللہ سادات غیر سادات
اللہ اکبر. جدا خلیل کربلا تو بھیڑا پوچھے ہے نا کہ الہ من تو فوزنا، حسین سان کہیں دے حوالے کی تائی فرمائدہ الہ ربکم، زینب تو اللہ دے حوالے، سکینہ تو اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا. میں تھوڑے جے وقت واسطے میں مسائب پڑھا گا، میرے کل وقت بھی ہے. قبلہ سعید صاحب نے، میرے تو بھائی ہیں اور سارے بھائی محترم ہی ہونے، لیکن زیادہ محترم ہے کیونکہ سید بھی ہیں اور میرے استاد زادے بھی ہیں. قبلہ صاحب نے میرے وقت دیتا، اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے. میں انشاءاللہ 10 منٹ تو دیا گا. نماز جماعت تو پہلے وضو بھی کر لو گے اور نماز تک پہنچ جاؤ گے. اپنی توجہات میرے پاس سے لے آسو. میرے خیال میں کوئی توڑے واسطے نواں بندہ نہیں، ایک عرصہ دراز تو توڑی خدمت حاضر ہون والا. حضرت ذات احدیت نے اس دعا دے وچ بہت پیارے پیارے اشارے، ربنا لا تزغ قلوبنا، خدایا ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد از ہدایتنا، ہدایت دینے کے بعد. بڑا عجیب جیا اتھے بھی ایک اشارہ موجود ہے اسے دعا دے وچ کہ کیا ہدایت کے بعد بھی دل ٹیڑھے ہو سکتے ہیں؟ کہ سدھے راہ تے لگن تو بعد بھی کوئی ایسا سلسلہ تو ہے نا جو اے دل پھر ڈنگے بھی ہو سکتے نے، سدھے ہوئے ہوئے پھر ڈنگے بھی ہو سکتے نے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا. تھوڑا جگہ اور فرمیسو میں تھوڑا جگہ لالچ کی تھی کھلا جب ممکن ہے کہ بندہ میرا یہ جملہ یاد کر لے تو یہ دعا بھی یاد کر لے تو ممکن ہے نماز میں پڑھ دو یا نماز شب تو میرا جملہ یاد آ جاوے، میں گناہگار واسطے بھی دعا کر دے بعد از ہدیتنا وہب لنا من لدنکا. سبحان اللہ، بڑی گہرائی ہے اس لفظ دے وچ. اور تو ہبہ فرما، عطا کر دے ہمیں من لدنکا. لدن ایک ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے کہ درمیان میں کوئی اور واسطہ نہ ہو. اس واسطے ایک علم دی قسم علم لدنی بھی ہے. علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ جو بلا واسطہ ہو. وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اپنے کسی ایسے خصوصی اہتمام دے نال رحمت عطا کر جو درمیان تیری ذات تے میرے دل دے درمیان کوئی اور واسطہ بھی. اور اگر کسی دل دے ہوتے اتنی توجہات الہی بلا واسطہ آ جائے تو کیا کمال ہے، کتوں تک پہنچ جائے گا دل. یہاں علوی صاحب کسی ویلے میرے ڈھیر سارے کماں دے وچ نال رلا لیندے نے مہارا مصروفیات. اور پچھلے سال انہاں دنوں چیزاں دا کرونا ہویا تو کہنے لگے ہیں 998 فرامین ابن ابی الحدید نے نقل کیتے کسی ترجمہ نہیں کیتا تے ویلت ہی یہ ترجمہ کرتے ہیں. اور واقعاً ہم بھی ویلا طالب علم چلے گئے، مدرسہ خالی ہو گیا، مجالس دے سلسلے ڈیری اسا ایک پاسے رکھ دی تھی، گڈی نو برکا پوا چھڑیا بڑی مدت تو بعد وہ کئی جاڑے پردہ نشین ہو گئی. آغا علوی صاحب دا حکم آ گیا، میں بھی اس نو لکھنا شروع کر دیتا. اور اگر بے جانا ہوئے تو ہمیں تھوڑی دل لگی بھی ہو جائے گی تو مدت تو بعد حسرت پوری ہو گئی. ساڑی بیگم صاحبہ دی بھی جے کہ بچ کے بہنا گھر دے وچ تو کرونا نے اور فائدہ نہ کیتا تو کم از کم اتنا ہے کہ سانو بٹھا ضرور دیتا. آگے ادھا ترجمہ چل ہو گیا الحمدللہ چھپ جائے گی. لیکن آقا صاحب دے اہتمام بنا، میرا اس تے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، ماں سوا سیاہی اور کاغذ دے، باقی تمام اخراجات آقا صاحب دے. اور دوستو ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ دل بھی کوئی عجیب شاہ ہے بھائی. کتنا سارا ہے؟ ایڈا سارا. آج کل دی دنیا اگر جائے اور دیکھے تو حیران ہو جائے گی کہ ہونا آگے پتہ لگا نا کہ دل کیا ہوندہ ہے. انجیوگرافی کراؤ جی اس دی جناب تسی تھوڑی جی ECG کرا لو، اجے بھی نہیں ہے جا فلانا رپڑ بھی ہے، جے فلاں بھی ہے، جے فلاں بھی ہے. پتہ نہیں سی ایک دل نو کتھوں تک سائنس اور ریسرچر لے کے گئے نے. ربنا لا تزغ قلوبنا اگر میرے کو پوچھو تو چھوٹا جا تجزیہ میرا اور چھوٹا جا تجزیہ وقت نہ ہونے دی وجہ تو مولا امیر دا مختار 108
باب مختار نہج البلاغہ دا نمبر 108. میں ضرور سفارش کرسا کہ میں پورا نہیں دس سکنا, ضرور تشریف لے جاؤ گے تا اس نو پڑھو گے کہ مختار نمبر 108 دے وچ مولا امیر نے کس رنگ دے وچ اس قلب دی طرح متوجہ کرا ہے. قلب کیا ہے؟ ایک سنوبری عضو ہے. اے میں دسنا ہوندا کتھے میں نہیں دساں گا, مولا امیر پہ دستے نے کہ ہے کتھے. تسی پوچھو گے تو کہیں گے جی کھبے پاسے دھڑکدا ہے. دل کھبے پاسے انسان دے بدن وچ کھبے پاسے دھڑکتا ہے. ہاں ذرا آؤ میرے نال, دل ہے کیا؟ یہ دل تو کوئی بہت بڑی الماری آکھا یا بہت بڑا ایک سلسلہ اس کا کہ عجیب گہرائی ہے. اس دل دی بھی کوئی عجیب کنڈیشن ہے. ایمان ہے تو اسی دل میں, کفر ہے تو اسی دل میں, منافقت ہے تو اسی دل میں, اخلاص ہے تو اسی دل میں, محبت ہے تو اسے دل وچ, نفرت ہے تو اسے دل وچ, میلان ہے تو اسے دل وچ. حب ہے تو اسے دل وچ, بغض ہے تو اسے دل وچ, غم ہے تو اسے دل وچ, خوشی ہے تو اسے دل وچ. پتہ نہیں اس دل دے کتنے خانے ہیں کہ جنہیں نو گڑی جاؤ تو پتہ نہیں کتھوں تک پہنچ جاؤ اسی اکے دل دے وچ. لیکن ہر شے دا خانہ الگ الگ ہے. فما جعلنا لرجل فی قلبہ من جوفین, ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے کسی بھی آدمی کے بدن میں دو دل نہیں بنائے ہیں. دل ہوندا ایک کوئی, ہر انسان دے بدن وچ دل کتنے بھائی؟ کوئی دو دلا نہیں ہے, کوئی دو عضو دل دے رکھن والا نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ ایک ہی دل میں دو کیفیتیں پھر بھی آ جائیں. ہاں ایو دل کسے نال پیار کرے, ایو دل کسے دے نال بغض رکھے. اس سے دل دے وچ تقریباً, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے ہکی گوشے دے وچ, گوشہ الگ الگ ہے. محبت والا گوشہ الگ ہے, نفرت والا گوشہ الگ ہے, بغض والا خانہ الگ ہے, حب والا خانہ الگ ہے. نہیں ہو سکتا جو ہکے خانے دے وچ محبت بھی ہوئے جاگ دے رہا سو اور بغض بھی ہو. معاف رکھنا جی میں سریکی میں پڑھ رہا ہوں, میری مجبوری ہے. نہیں ہو سکتا ہکے خانے دے وچ محبت بھی ہوئے بغض بھی ہوئے. تے اے بھی قطعاً نہیں ہو سکتا, میں کرنا اشارہ ہے میرے نال آسو, اے بھی قطعاً نہیں ہو سکتا جو اس سے محبت والے خانے دو ایسے آ جائیں جنہیں آپس میں محبت نہ ہو. میں بڑا گہرا جملہ آ گیا. اے بھی نہیں ہو سکتا کہ اسے محبت والے خانے, تھوڑی جی اور مثال دے دیا, جتھے حب خدا ہے بھئی جس خانے دے وچ حب خدا ہے نہیں ہو سکتا جو اس خانے دے وچ حب فرعون بھی آ جائے. جس خانے دے وچ حب خدا ہے نہیں ہو سکتا او دے وچ حب شداد اور نمرود بھی آ جائے. انہیں اگا گڑی لگے ہوئے نہیں آئے اگا کہ جڑے خود آپس سے چنان دے نرل دے ہوئے نہیں ہو سکتا جو انسان دے محبت علی خانے جو دو رال بنے, نہیں ہو سکتا. اور مزید واسطے تو انہوں اشارہ پہ کرتا, انہیں تھوڑا جا میں پڑھ سا, باقی تو اسی پڑھ لیا, میرے کو وقت اتنا ہونا ہے, باقی خود پڑھ سو اور ضرور پڑھ سو, منت پہ کرنا ضرور پڑھ سو. یہ تھوڑا جا وقت کاٹ کے میرے ذمہ لا دیا ہے. اگر اس مختار 100 نمبر 8 کے پڑھنے والی عمر کے اس حصے کا آپ سے خدا حساب مانگے تو قیامت والے دن میرے پیٹے پا دینا. عمر ساری دا حساب تو ہونا ہے نا, جتنی دیر اے پڑھ سو وہ اگر اللہ توڑے کو حساب لوے تو کہنا مقصود پوری نو پکڑ لائے, لیکن پڑھنا ضرور
پڑھنا ضرور. کیا فرمائتے لقد علق بنیات ھذا الانسان بضعۃ، اس حضرت انسان دیاں رگاں دے نال اللہ پاک نے ایک ٹکڑا گوشت دا لا چھوڑیا ہے. یا امیر المومنین کس انداز اس دل نو پہ سمجھیں دے نے. کچھ میری تمہید کچھ سائنس فرامین ہے یا اعجب ما فیہ. فرمائندے نے انسان ہے جڑا ایک ٹکڑا ہے ایک کوئی بڑا عجیب ہے، ایک کوئی بڑا عجیب ہے. کیوں؟ وَذَلِكَ أَنَّ لَهُ مَوَادٌ مِّنَ الْحِكْمَةِ وَأَزْدَادًا مِّن خِلَافِهَا. عجیب اس واسطے ہے جو اے دے وچ حکمت دا مواد بھی آ جاندا ہے تے حکمت دی ضد والا مواد بھی آ جاندا ہے. اس وچ بھکھیاں نال رحم بھی ہے. بڑی عجیب جی گل پہ کرتا ہوں. بھکھے نو ویکھے تے رحم آندس، یتیم نو سرو ننگا ویکھے تا رحم آندس، مسکین دی جتی نہ ہوئے تا رحم آندس، کہہ دی ڈٹھی ہوئی کات ویکھے تا رحم آندس. رحم والے مادے چ جیڑے تے رحم کردا ہے او دا تقاضا ہے کہ اوتھے مال خرچ کرے، لیکن ویکھے تا رحم آندس مال خرچ کرنے لے ہوپے مال پکڑ لیندیس. عجیب نہیں ہے؟ اور رحم کدوں پیدا ہویا ہے؟ دل نہیں چنا. اور بھائی بھکھے تے رحم بھی تے دل نہیں چو پیدا ہویا ہے. تے انہوں 100 روپیہ روٹی دا کیوں نہیں دیندہ؟ حب مال ہے. حب مال کہاں ہوتی ہے؟ دل میں نہیں ہوتی، دل میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے. مولا امیر دے فرامین سنے، معصومین دے فرامین سنے، دین دی خدمات سنے اور دین دے ہوتے خرچ ویکھے آل محمد دا تو دل کردہ ہر شے قربان کر دے ماں. لیکن اگر پتر دے نمبر 10ویں دے وچوں ٹاپ کر جاوے بچہ تو او بچہ دین واسطے دیوڑ واسطے دل آل محمد دے علوم نال محبت کردہ ہے، لیکن ڈھیر نمبر آلہ پتر علوم محمد و آل محمد واسطے دیوڑ واسطے تیار نہیں ہے. اے دے پچھو اثر کیڑی شے پہ کر دیئے؟ دل. اس نے ضرور پڑھنا. مختار نمبر 108 میں نے پڑھی جاواں لیکن میرے کو وقت تھوڑا ہے اور بہت پیاری پیاری گلاں مولا نے دے وچ کیتیاں نے. حرص دا ذکر فرمایا ہے، تمے دا ذکر فرمایا ہے، افسوس دا ذکر فرمایا ہے، غم دا ذکر فرمایا ہے. بہت ساری وہ چیزیں جتنی اس دل چھونیاں انہاں ساریاں دے ایک دوسرے دے ایک بات دیگرے آ ونجن دی طرف ذکر فرمایا. میں اپنی بات دی طرف آ جاواں. اس سے دل چ خوشی، اس سے دل چ غم، ساری مشکلات اور اپنے تمام تر خیالات ہٹا کے لے آؤ میرے نال. انہاں دو لفظاں تے میں ممبر پورا کر دیاں گا. خوشی بھی اسی دل چوندی ہے، غم بھی. ہاں بھائی غم کتنے ہوتا ہے؟ دل چوندا ہے نا. تے خوشی ویسے میں تو نکل دس سوا کہ میرا علوی صاحب دے حکم تے بھی اور استاد معظم دے حکم تے بھی میں مسائب اور پڑھتا پیا، لیکن میرا تجربہ ہی یہ ہے جان ڈالے ہوں جو اے غریباں دے مسائب وچ کوئی راز ہے. جتنے بندے مٹی تے بہ کے روندے نا اتنے بندے کرسیاں تے بہ کے نہیں روندے. میں تھوڑے پاکستان وچ تھوڑے جہی سے عنوان تے بھی لوگ مینوں جاندے نے کہ مسائب خان بھی شمار ہوندا. میری زندگی دا تجربہ ہے کہ اس غریب نو روون دا جتنا مزہ میں قربان زارا دلال تیری عظمت. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس بھائی تھوڑی توجہ ہوگی. غم بھی اسی دل چ، خوشی بھی اسی دل چ. اس تجربے نال میں ویکھیا ہے کہ کئی خوشیاں عارضی طور تے آندیاں ود نکل ویندیاں، کئی غم آندن
میرے نالا سو اللہ واسطے میرے نالا سو کئی خوشیاں آندیاں تے وقت نکل ویندیاں کئی غم آندیں تے وقت نکل ویندیں کئی خوشیاں ہوندیاں جڑیاں گھر کر ویندیاں کئی غم ہوندیں جڑے ٹک ویندیں وقت دل چو نکل دے نہیں اللہ دی کائنات ہی چو تلاش کرا تا دو غم کوئی ہو جائے آئیں جڑے دو دل چو نہیں نکلے بھین دے دل چو بھج دے گھوڑے تو لاہڑا لے پھرا دا غم اللہ اکبر اللہ اکبر چونکہ آج کل سسٹم آگے چلا گیا لائیو بھی چلی گئی ہے اور میں ممکن اس کیمرے تے میں نے بہت سارے مرد بھی دیکھ دے پہ میں میری بھیڑا دھیاں بھی دیکھ دیا پہیوں میں گواہی دے سن کہ خاتون دے دل غم دا زیادہ اثر ہوندہ ہے اور اگلے دیڑے انہیں تجزیہ کریں دیا خود بھی رو پیا کہ کیڑا وڈا غم تو لبریز ہا دل علی دی تھی زینب دا ام المصائب محرومت المسرت ام المصائب محرومت المسرت اور ایک لفظ وقت آپ کہہ لے اے بیٹھو نہ دہرا لینا تے رو لینا کہ بلا استاد معظم اور سادات تو معافی مانگ کے عجیب جیا لفظ کسی نوح خان پڑھیا ہے اور کسی لکھیا ہے کہ زینب کا دل بھی کیا تھا غموں کی کتاب تھی زینب کا غم بھی کیا تھا غموں کی کتاب تھی کربلا تو لے کے شام تو لے کے کربلا تو لے کے مدینہ نانے دے روزے تائیں گل ہکا آدھی آئیے کوتلا خیت شانہ میرا بھرا پیاسا ماریا میرا بھرا پیاسا ماریا میرا بھرا پیاسا ماریا جے کدائی میری ماما بھیڑا سے ازادیاں سڑ دیاں بیٹھیاں تب میں انہاں نو دقت نال پیا دا بی بیو با خدا کدائی بھی پتران دا نا نہیں سن لیا سارا راہ بھران رون دیا یہ سارا راہ بھران رون دیا یہ ہاں جدہ مدینے پہنچ کے نا این آن محمد دے کمرے کھولس تے پتران دے بستر نظر آئیس اس سے لے فرمایا واہ اونا واہ محمدہ واہ اونا واہ محمدہ ہاں اتائی دو لفظہ کس میں دا مدینے دی دھرتی حل گئی ہو سی میرے لفظ حل گئی ہو سی آتا کھلا ایک انہیں اخذت بے ازادت یلباب نانے دے روزے دے دوئے این دروازے نپس تے آدھی انی نائیتن الیکا بے ابن کل حسین نانا دی پتر دی بکان دے وڑائی انی نائیتن الیکا بے ابن کل حسین اور دوچا جملہ سیدوں معاف فرمیائے سادات معاف فرمیائے لفظ بڑے اوکھے نے دوجا جملہ فرمائے دیا نانا ویکتا صحیح نانا ویکتا صحیح لقد غیرت الشموس نانا دھپا دے بائے بائے کہ تیری نواسی دے چہرے کئی غموں دن جڑے دلہ چو نہیں نکل دے زہرا جائی دے دل چو نہیں نکلیا بھرا دا غم تے نراز نہ ہوئے تا میں اکثر سارے دین دا لاشا چاوڑا لا حسین سارے دین دا پترت بھراوہ دیا لاشا تے روڑا لا شبیر آخری ٹائم میں کیوں جی غم آئے جڑا حسین دے دل نو ہلا گیا ہے آدھا انہاں نو پیاں جڑیاں غور نال ڈٹھائی نے کدا غور نال ڈٹھائی 6 مہینے دے بچے دے ہاتھ
کدی غور نال ڈٹا بھی 6 مہینے دے بچے دے سونے سونے رخسار ماما معاف کرے آئے کدی غور نال ڈٹیو بھی 6 مہینے دے بچے دی نکی جائی گردن چھوٹی جائی گردن کجا ظالم دا ترائے پھلا تیر کجا اگلے لفظ علماء واسطے مطالعہ فرمایا ہے جدا ابراہیم خلیل دی ولادت ہوئی حضرت والد اپنی بیوی نو آکھیا انتظار کر میں ایک تیز یا خنجر لے آنا تو بچہ پکڑ میں انو ذبح کر دینا تاکہ کل اسان نمرود دے کولو رسوا نہ ہوئے ماں پتر سے رکھیا اتے بچے دے جھک گئی ہے آدھی مارنا یہی تھا بے شک کی دے ہور لے جا میں اپنے سامنے کچھ دا پتر نہیں ایک سکتی میں اکسا خلیل دی ماں آ کربلا رباب دروازے تے وحدی کھڑی آئی ہے تیر پہندائی وے بس بھائی جے گردن تصور چلے آئے تو لفظ آخری بلوج دے ممبر پہ چھڑے لا شبیر چائی کھلا نکے جائے پتر نو ایک لفظیں چلیا تائر مضبو یہ دو عربی دے لفظیں تائر دا مانا ہے پرندہ مضبو دا مانا ہے کٹھا ہویا حکم پرندہ کوڑا ہوئی تا چھری چھوٹی ہوئے جتنی پرندے دی گردن ہوئے وہ جیا ہتھیار ہوئے تے شکاری لوگ بیٹھے ہو شکاری دا کم ہوندہ ہے چھری چھک چھوڑنا شیاری چھری چھک کے پرندہ چھوڑ دیندہ ہے وقت پرندے دی کیفیت کیا ہوندی ہے پرندہ زمین تو بلند ہوندہ ہے وقت زمین تے ڈھاندہ ہے وقت پر ہلائندہ ہے وقت پیر ہلائندہ ہے وقت اپنے کھب ہلائندہ ہے وقت گردن بلند کریندہ ہے روایت دے لفظ فجاؤ سہمن حسین پانی کھلا مگداؤ تو فراٹے کھاندہ ہویا تیر آیا ہے حضو بی سبیو من الوزن الالوزن تیرے دا وڈا بچہ زبا ہو گیا ہے وسارا سبی یا تململو تململ الطائر المزبو بچہ ہی نے تڑپ ہے جی میں کٹھا ہویا پرندہ تڑپ دائے فزمہو الہ صدر غریب پتر نو سین نہ لائے ادائی تو